معمولی نقصان ہوتا تو اسے جسمانی مار کی سزا دی جاتی، کوڑے مار مار کے اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی یا اس کے جسم کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا، مگر نقصان زیادہ ہوا تھا، چنانچہ سزا بھی اسی مناسبت سے ملی تھی۔ اس وقت سیمسن سے پھر بے وقوفی سرزد ہو گئی تھی، مگر اس کا ذمہ دار پیڈرو بھی تھا، جس نے میرے سامنے سیمسن کو اشاروں میں سمجھایا تھا کہ ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے۔ اس کے ہاتھ ہلتے ہی میں سمجھ گیا کہ یہ خونی تحفہ کسی کو بھی نہیں جائے گا۔ اگر اس وقت میں اپنی خوشی کا اظہار کر دیتا یا بتا دیتا کہ پیڈرو اور سیمسن کے مشترکہ حماقت کے باعث حقیقت مجھ پر عیاں ہو گئی ہے، تو ان دونوں کو ہی سزا نہ ملتی، سزا مجھے بھی ملتی۔ دلاور کو اس خیال سے تسکین تھی کہ وہ مجھے دہشت زدہ کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور اب یہ احساس میرے لیے سہانے روح رہے گا کہ میرے یوں مرنے کی خبر پا کر لواحقین پر کیا بیتے گی۔ ٹھہرو، سیمسن نے وہ ڈبہ اٹھایا تو میں چلایا، دلاور رحم کرو مجھ پر، یہ تو بتا دو کہ میری لاش کسے بھیج رہے ہو؟ میں نے تو تم کو انتخاب کا حق دیا تھا۔ دلاور نے ہاتھ اٹھا کے سیمسن کو روکا۔ چلو اب بتاؤ، معلوم نہیں تم کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ اگر فوزیہ مر گئی یا شہلا پاگل ہو گئی تو تمہیں کیا ملے گا؟ کوئی عورت یہ بھیانک منظر کیسے دیکھ سکتی ہے؟ میں نے منت کرنے کے انداز میں کہا۔ تم پھر فضول باتوں میں الجھ گئے، دلاور بولا۔ جلدی سے نام بتا دو ورنہ۔ بتاتا ہوں، میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ فوزیہ، رابعہ اور شہلا کو چھوڑ دو، وہ کمزور جذباتی عورتیں ہیں۔ فوزیہ کی شادی ہو چکی ہے اور وہ مجھے اچھا آدمی نہیں سمجھتی، لیکن اس کی ازدواجی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ مظلوم رابعہ بھی ہے، مگر شہلا سب سے بزدل ہے اور سب سے زیادہ دکھ اٹھا چکی ہے۔ وہ پاگل ہو کے اپنی جان دے دے گی، تم اسے بخش دو۔ انکل رضوی اور انسپیکٹر شیخ، بس وقت نہیں ہے میرے پاس اتنا، دلاور بولا۔ پیڈرو، یہ تحفہ شہلا کو پہنچا دو۔ سیمسن اور پیڈرو کے ساتھ جمشید بھی نکل گیا۔ مجھے امید تھی کہ دلاور کا مقصد مجھے زیادہ سے زیادہ اذیت دینا ہے، چنانچہ وہ میری بات کیوں ماننے لگا؟ وہ جاننا چاہتا تھا کہ بالفرض محال یہ تحفہ بھیجنا ہی ہوتا تو اس سے کس کو زیادہ سے زیادہ صدمہ ہوتا۔ میں نے واضح کر دیا تھا کہ شہلا سب سے زیادہ اثر لے گی۔ اس نے حسب توقع شہلا ہی کو باکس بھجوانے کی ہدایت کر دی، اور یہ اس کی ایذا پسند فطرت کے عین مطابق تھا۔ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا تھا اور میں اسے یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ میں بے وقوف بن گیا۔ میں نے اس پر اعتبار کر لیا اور اب شدید اندرونی کرب میں مبتلا ہوں، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ میں جانتا تھا کہ رات کو کسی ویرانے میں ڈاکٹر کی لاش گاڑ دی جائے گی۔ دلاور کوئی کام بلا وجہ نہیں کرتا تھا۔ میری لاش میرے وارثوں کو بھجوانے سے اسے کیا فائدہ ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ میری موت کا یقین کر لیتے۔ اس کے لیے وہ سب ضروری تو نہیں تھا جو میرے سامنے ہوا، وہ تو صرف مجھے سزا دے رہا تھا، ورنہ میرے مرنے کا یقین دلانے کے اور بھی آسان طریقے تھے۔ دلاور، میں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، اس درندگی کے مظاہرے سے تم کو حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ میرے سارے وارث تو نہیں مر جائیں گے۔ تم نے مجھے اور رابعہ کو قتل کر دیا اور شہلا نے خودکشی کر لی، تب بھی 3 آدمی اور بچیں گے، کیونکہ محسن کو تم پہلے ہی مار چکے ہو۔ وہ 3 ہماری جگہ مزید 4 افراد کو نامزد کر دیں گے، اور کاروبار اس زندگی میں کبھی تمہاری ملکیت نہیں بنے گا۔ وارثوں کے اس قطار میں انکل رضوی اور انسپیکٹر شیخ بھی ہیں۔ جس دن وہ تمہارے پارٹنر ہو گئے، اپنے سکندر صاحب، آپ بولتے بہت ہو۔ دلاور نے میری بات کاٹ دی اور پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کس نے کہا ہے آپ سے کہ ہم رابعہ یا خدا نہ خواستہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ محسن تو اپنی بہادری کی وجہ سے مارا گیا، تو پھر کیا مقصد ہے مجھے یوں اغوا کر کے لانے کا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، بس دل چاہتا تھا کہ آپ کچھ دن ہمارے مہمان رہیں۔ رابعہ بی بی تو اپنے گھر میں ہیں۔ وہ مسکرایا۔ کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ میں نے دھڑکتے دل پر قابو پا کے کہا، ثبوت تو میں ابھی 1000 فراہم کر دیتا، ٹیلی فون پر بات کروا دیتا تمہاری۔ وہ بولا، لیکن اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے، تمہارے انکل کی لائن پر یقیناً آبزرویشن ہوگی۔ تمہاری گفتگو ٹیپ ہونے میں تو ہمارا کچھ نہیں جاتا، لیکن یہ نمبر معلوم ہو جائے گا جہاں سے کال کی گئی۔ تم کوئی اور نمبر بتا دو۔ نمبر تو رابعہ کے آفس کا بھی ہے۔ میں نے کہا، شیخ کے گھر کا ہے۔ وہ سوچ کے بولا، اچھا میں بندوبست کرتا ہوں کہ تم بات کر لو، پہلے میں تصدیق کر لوں کہ جو نمبر تم دو گے وہ بھی آبزرویشن پر تو نہیں ہے۔ اگر نہ ہوئے تو میں رابعہ کے لیے پیغام دے دوں گا کہ کل کسی وقت وہاں آ جائے اور تم سے بات کر لے۔ شرط یہی ہے کہ لائن آبزرویشن پر نہ ہو۔ اگر کل تک یہ انتظام کر لیا گیا تو مجھے پتہ چل جائے گا اور پھر بات نہیں ہو سکے گی۔ نمبر بتاؤ۔ میں نے اسے نمبر دیے اور وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا۔ پہلے کی طرح پھر نمبر ڈائل کرنے کی آواز نہیں آئی۔ ہیلو،
دیکھو پتہ کرو کہ ضامن رضوی سابق SSP کی لائن ٹیپ ہو رہی ہے یا نہیں، یہی بات 2 اور نمبروں کے لیے معلوم کرنی ہے، نمبر لکھو۔ ہاں اور دیکھو مجھے ابھی بتاؤ آدھے گھنٹے میں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک طرف دلاور ایک نامعلوم لاش بھجوا کے میری موت کا یقین دلانا چاہتا تھا، دوسری طرف فون پر براہ راست رابعہ سے بات کروا کے میرے زندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہتا تھا۔ پہلی بات تو ڈرامہ تھی جس کا دلاور ماہر تھا، مگر یہ دوسری بات یہ بھی ڈرامہ ہوگی۔ مجھے کب تک یہاں رہنا ہوگا؟ ٹانگ ٹھیک ہونے تک؟ میں نے واپسی پر اس سے پوچھا۔ اب اتنی بھی کیا جلدی ہے اپنے سکندر صاحب؟ آپ اپنے گھر میں آرام سے رہو، کھانے کی کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ، ڈاکٹر کل دوسرا آ جائے گا، چاہو تو اسے بھی مار دینا، وہ تحفہ فوزیہ کو پہنچ جائے گا۔ زمانہ بڑا عجیب ہے۔ عجیب کیا ہے؟ پیسے کا ہے، تم جتنے چاہو بندے مارو، بازار میں جو چیز آج کل بہت لوگ بیچ رہے ہیں وہ ضمیر ہی ہے، اس کے پیسے اچھے مل جاتے ہیں نا۔ وطن دشمن اور غدار، پیشہ ور مجرم، ہر غیر قانونی اور ناجائز کام کرنے والے کم نہیں۔ علاج تمہیں کروانا ہے، مجھے نہیں۔ ایسے بندے مارتے جاؤ گے تو اپنا ہی دوہرا نقصان کرو گے، ہم لاش آگے بھیجتے رہیں گے اور یہاں تم پڑے رہو گے اسی طرح۔ پھر بھی مجھے کب تک قید میں رکھو گے؟ میں نے کہا یہی کوئی 7 سال تک۔ دلاور بے نیازی سے بولا، زیادہ دن لگے تو 8-9 سال۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ 8-9 سال؟ تمام عمر کیوں نہیں؟ اور اس سے کیا حاصل؟ میں نے کہا تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ 7, 8 یا 9 سال تک مجھے کیوں زندہ رکھو گے؟ ہر بات میں کوئی مصلحت ہوتی ہے اپنے سکندر صاحب۔ وہ بولا، اب فرض کرو ہم تمہیں مار دیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم نے تو پکا بندوبست کر رکھا ہے، لائن لگا رکھی ہے کہ الف مر جائے تو بے اور بے مر جائے تو جیم تمہاری جگہ وارث ہوگا اور میر وزیر اینڈ کمپنی کا وارث بن جائے گا۔ خود وہ لوگ ایسے ہیں کہ پکا کام کرتے ہیں، تم سے کم نہیں۔ ظاہر ہے ان سب کو نہیں مارا جا سکتا، تم پہلے ہو، دوسرا محسن تھا، اوپر بھی اندھے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھیں گے ضرور کہ چودھری صاحب یہ قصہ کیا ہے؟ جو بھی میر وزیر اینڈ کمپنی میں آپ کا پارٹنر بنتا ہے قتل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ حق وراثت کا سرٹیفکیٹ آپ کے نام سے جاری ہو گیا ہے۔ عدالت نے احکامات تو صادر کر دیے ہیں، لیکن آپ خود کیسے جاؤ گے عدالت میں یہ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے؟ عدالت انتظار کرے گی، دوسری عدالت جس میں قتل کا مقدمہ زیر سماعت ہے انتظار نہیں کرے گی اور آپ کی غیر حاضری پر ضمانت منسوخ کر دے گی۔ آپ کے وارث کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی انتظار کریں گے، تلاش کریں گے، ساری دنیا کی ہاک چھان ماریں گے۔ اگر لاش مل جائے اور شناخت ہو جائے تو قصہ ختم ہو جاتا ہے، حق وراثت دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتا ہے، لیکن پہلا آدمی ملے ہی نہیں تو اسے کیسے مردہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے 7 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد یہ عدالت کو درخواست دی جا سکتی ہے کہ اب فلاں گمشدہ شخص کی بازیابی کا کوئی امکان نہیں، چنانچہ اسے مردہ قرار دے دیا جائے اور فلاں کو اس کا وارث تسلیم کر لیا جائے۔ جس بیوی کا شوہر گم ہو جائے وہ 7 سال تک دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ جنگ کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سپاہی لاپتہ ہو جاتے ہیں اور کسی ذریعے سے ان کی موت کی تصدیق نہیں ہوتی اور یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ دشمن کے قیدی بن گئے، قید میں مر گئے یا قید سے فرار ہو گئے۔ چنانچہ ان کی بیویوں کو 7 سال تک شوہر کی واپسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تمہاری واپسی کا انتظار بھی 7 سال تو ہوگا اور اس عرصے میں 4-6 ماہ تک میں بھی سخت تشویش میں مبتلا رہوں گا کہ میرا اتنا لائق فائق قانونی پارٹنر کدھر گیا۔ پھر کوئی اور تمہاری جگہ لینے کے لیے آئے گا اور عدالتی کارروائی ہوگی۔ اس لیے میں نے کہا کہ کم سے کم 7 سال، 8 یا 9 اس لیے کہے کہ عدالت کو 1-2 سال لگ سکتے ہیں۔ معلوم نہیں رابعہ اتنا عرصہ تمہارا انتظار کرے گی یا نہیں، مگر ہمارے لیے 8-9 سال کی مہلت بہت ہے۔ ظاہر ہے عملی طور پر میں ہی سارے کاروبار کو چلاؤں گا، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی۔ آگے کچھ یوں ہوگا کہ کاروبار سال بھر میں گھاٹے میں جانے لگے گا، کبھی آگ لگ جائے گی، کبھی ہڑتالی توڑ پھوڑ کر دیں گے، ڈاکہ پڑ جائے گا، کوئی عمارت بیٹھ جائے گی۔ ان آفات کا انجام یہ ہوگا کہ کمپنی دیوالیہ ہو جائے گی۔ 4-5 سال میں اس کا ملبہ اور جگہ رہ جائیں گے، وقت آنے پر اس کا قبضہ تمہارے وارثوں کو دے دیا جائے گا۔ شاید میں اس وقت نہ ملوں، پہلے ہی کاروبار سے دستبرداری کا اعلان کر کے نکل جاؤں۔ میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نہیں ملے گا کیونکہ ہم کاروبار کو منتقل کر چکے ہوں گے کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں۔
ہاں پولیس تمہیں منتظر ملے گی میر شرافت علی کے قتل کے کیس میں گرفتار کرنے کے لیے۔ میں خاموش لیٹا سنتا رہا۔ چودھری دلاور کا یہ منصوبہ بھی بہت مکمل تھا اور تمہیں یقین ہے کہ تم 8-9 سال تک خود بھی زندہ رہو گے؟ میں نے کہا میں بھی زندہ رہوں گا اور اسی طرح تمہاری قید میں جیسے اس وقت ہوں۔ معاف کرنا میں بشرطِ زندگی کہنا بھول گیا تھا، دلاور نے تن سے کہا۔ کل کیا ہوگا اس کا دعویٰ 100% یقین کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تو یہ بھی میرا ارادہ ہے یا منصوبہ ہے، اور منصوبے تو حکومت بھی بناتی ہے۔ ایک 5 سالہ منصوبہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور ہر سال بجٹ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آئندہ 1 سال میں کیا ہوگا۔ آدمی گھر بنانے کی فکر میں رہتا ہے، اس کے لیے دن رات محنت کرتا ہے اور پس انداز کرتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی بنیاد رکھنے سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت پر ہر لحظہ یقین رکھنے کے باوجود اور ہر سانس کو آخری سانس شمار کرنے کے باوجود ہر شخص زندگی کے کاروبار میں مگن ہے اور اس کی نظر آنے والے وقت پر ہے۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم سوچے سمجھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے اور بے مقصد نہیں کرتے، پھر یہ کیا ہے؟ ایک طرف تم میری لاش ارسال کر رہے ہو کہ لواحقین کو میری موت کا یقین آ جائے، دوسری طرف رابعہ سے بات کروا رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ میری بات کا جواب دیتا، دوسرے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دلاور اٹھ کے دوسرے کمرے میں گیا۔ ہاں، میں نے اس کی آواز سنی۔ تم نے اچھی طرح معلوم کر لیا ہے نا؟ کیسے؟ کون ہے ڈیوٹی پر ٹیلی فون ایکسچینج میں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ بات ختم ہو گئی اور وہ ٹیلی فون اٹھائے نمودار ہوا۔ یہ عام ٹیلی فون نہیں تھا، اس میں چوڑائی کے رخ ایک حصے میں 0 سے 9 تک ہندسے والے نمبر تھے جن کو ڈائل گھمانے کی بجائے صرف انگلیوں سے دبانا کافی تھا، مگر چند بٹن اس کے علاوہ تھے۔ دوسرے حصے میں لکیریں سی ظاہر کرتی تھیں کہ پیچھے سپیکر ہوگا۔ ٹیلی فون کے ساتھ ساتھ یہ 3 لائنوں کا انٹرکام بھی تھا جسے ایک گھر یا آفس میں 3 ٹیلی فون لگا کے آپس میں گفتگو کے لیے کال کو ایک فون سے دوسرے فون پر منتقل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ یہ کوئی انوکھی ایجاد نہیں تھی، بازار میں اس قسم کے سیٹ عام ملتے تھے۔ لو بھائی، سابق ایس ایس پی صاحب نے اپنے گھر اور رابعہ کے آفس کی لائن پر تو آبزرویشن لگا رکھی ہے، تمہارے شیخ صاحب کا فون البتہ محفوظ ہے، دلاور نے کہا۔ اب میں نمبر ملاتا ہوں، تمام گفتگو میں یہیں بیٹھ کے سنوں گا، تم کسے پیغام دو گے؟ اگر شیخ ڈیوٹی پر ہوا تو اس کے والد ہوں گے یا نازو ہوگی اس کی بہن، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، پیغام میں تم صرف اتنا کہو گے کہ رابعہ کو فون کر کے بلا لیا جائے، اسے بتا دیا جائے کہ سکندر بات کرے گا لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور یہ بات بھی صرف رابعہ کو بتائی جائے گی، وہ کسی کو بتائے بغیر آئے گی، اگر کسی کو معلوم ہوا تو بات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سر ہلایا۔ تم نمبر ملاؤ اور پیغام بھی خود ہی دے دو، دلاور نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو سکتا ہے ایک اجنبی کی آواز پر اعتبار کوئی نہ کرے، وہ نمبر ملاتے ہوئے بولا، لیکن فون کو اس نے اس انداز سے گود میں رکھا کہ میں نمبروں پر اس کی ایک انگلی کو حرکت کرتے نہ دیکھ سکوں۔ ڈائل ہوتا تو اس کے گھومنے کی آواز سے مجھے ایک بات ضرور معلوم ہو جاتی کہ نمبر لوکل ہے یا اس نے ٹرنک نمبر ڈائل کیا ہے۔ 5 بار نمبر ملانے کا مطلب ہوتا کہ بات لاہور میں ہو رہی ہے۔ 7 بار ڈائل گھومتا تو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ ڈائریکٹ ڈائلنگ سے لاہور یا کراچی کا نمبر ملایا گیا ہے اور میں پنڈی میں ہوں یا پھر کراچی میں۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ دلاور نے کہا اور میرا دل بے اختیار دھڑکا، اس خیال سے کہ میں دشمن کی قید سے اپنے گھر اپنی حیریت کی اطلاع دوں گا۔ جنگی اسیر اپنے زنداں سے ریڈیو کے ذریعے اپنے گھر والوں کو پیغام ارسال کرتے تھے، اور وہ سب جن کے باپ، بیٹے یا بھائی محاذ سے لوٹ کر نہیں آئے تھے اور لاپتہ ہو گئے تھے، دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں ریڈیو کے گرد جھمگھٹا لگانے، سانس روکے، گوش بر آواز رہتے تھے۔ ان کے چہروں کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بیک وقت امید اور نا امیدی، خوف اور غم و اندوہ میں مبتلا، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر اعتماد کے باوجود عدم اعتماد کا شکار، آس کا دامن تھامے بیٹھے رہتے تھے، اور جب اچانک بالکل لاٹری میں نکل آنے والے انعام کی طرح کوئی نام آ جاتا تھا، میں سپاہی فلاں ولد فلاں فلاں علاقے کا رہنے والا اپنے گھر والوں کو سلام کہتا ہوں، میں دشمن کی قید میں ہوں، بالکل فکر نہ کریں، اور اس وقت اچانک کوئی فرد مسرت سے چلانے لگتا تھا، رونے لگتا تھا، بجنے لگتا تھا اور ہنسنے لگتا تھا۔ سنا کاکے دی ماں، وہ زندہ ہے، تیرا شکر ہے مولا۔ اور دوسرے جن کے حصے میں ابھی خوشی کا نامہ بر یہ لمحہ نہیں آیا تھا، بڑے رشک سے اپنے دکھ کے باوجود انہیں مبارکباد دیتے تھے۔
زندہ ہے تو کسی دن لوٹ بھی آئے گا، دشمن کی قید میں ہے تو کیا کسی نامعلوم محاذ پر بے گور و کفن تو نہیں پڑا ہے، اس پر سے کوئی ٹینک تو نہیں گزرا، اور جب وہ اتنے مرحلوں سے گزر گیا تو قید زنداں کی مشکلات سے بھی گزر جائے گا۔ یہ تصویر کا بڑا پرانا نقش تھا جو ہنوز میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ ان جذبات کی تمام شدت کے ساتھ جو میں نے انتظار کرنے والوں کی صورت پر دیکھے تھے، پل بھر میں وہی تصویر بدلے ہوئے وقت اور کرداروں کے ساتھ زندہ ہو گئی۔ ہیلو، کون ہے جی آپ؟ کس سے کام ہے آپ کو؟ چھوٹے اسپیکر سے نازو کی آواز آئی۔ نازو بی بی، سکندر صاحب بات کریں گے آپ سے، دلاور نے سکون سے کہا اور ریسیور مجھے تھما دیا۔ نازو، میں نے بمشکل تمام کہا، میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ سکندر؟ نازو کی ہسٹیریائی چیخ سنائی دی۔ کہاں ہو تم؟ اللہ، کتنے پریشان ہیں سب۔ سنو نازو، چیخ پکار مت مچاؤ، میں نے کہا۔ شور کیسے نہ مچاؤں، یہاں سب کی حالت خراب ہے۔ نازو اب رونے لگی تھی۔ یہ کیا کرتے ہو تم؟ نازو، میری بات سن لو پہلے، میں مجبور ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ رابعہ سے بات کر لوں، لیکن رابعہ کے گھر اور دفتر دونوں جگہ فون کرنا مشکل تھا۔ میں نے کہا، انکل نے لائن پر آبزرویشن رکھوا دی ہے، اس لیے تم کو تمہارے گھر فون کرنا پڑا۔ اب تم ایسا کرو کہ اسی وقت رابعہ کے پاس جاؤ، رکشہ ٹیکسی کر کے یا کسی بھی طرح، اور یہ رونا دھونا بھی بند کرو۔ میں بھائی جان کے ساتھ چلی جاؤں گی، وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ وہ بدستور سسکیاں لیتی رہی۔ ٹھیک ہے، فون مت کرنا اسے، سنا تم نے؟ اور شیخ سے میں بلا لیتی ہوں ان کو بھی۔ نہیں نہیں، ایسا غضب مت کرنا، میں نے جلدی سے کہا۔ کسی کو کچھ نہیں بتانا ہے، صرف رابعہ سے کہنی ہے یہ بات کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تمہارے گھر میں، اسے ساتھ لے آنا، لیکن نہ شیخ کو معلوم ہو کہ تم نے رابعہ سے کیا کہا ہے اور نہ کسی اور کو۔ رابعہ سے کہنا چپ چاپ تمہارے ساتھ آ جائے، کسی کو کچھ بتائے بغیر، ورنہ میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیوں، تم کسی کی قید میں ہو کیا؟ نازو نے روتے ہوئے کہا۔ بس کچھ ایسی ہی بات ہے، اگر تمہارے بھیا یا انکل کو معلوم ہوا تو وہ پولیس والوں کی طرح اس نمبر سے بھی کال ٹریس کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، اور یہ لوگ جنہوں نے مجھے بات کرنے کی اجازت دی ہے، ان کے تعلقات اور وسائل بہت وسیع ہیں، ان کو معلوم ہو جائے گا، اس لیے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہنی چاہیے۔ میری قسم کھا کے کہو کہ ایسا ہی ہوگا۔ اپنی قسم دیتے ہو مجھے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں؟ بولو سکندر۔ بس نازو، میں پھر فون کروں گا 1 گھنٹے بعد، میں نے کہا۔ سکندر، وہ چلائی، ابھی بند مت کرنا خدا کے لیے، ایک بات مجھے بھی کہنے دو جو میں ابھی تک نہیں کہہ سکی تھی۔ ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ میں پھر کوئی اجازت نہ دے یا مہلت نہ ملے مجھے یا تمہیں۔ میں جانتا تھا کہ وہ کیا کہے گی، لیکن میں مجبور تھا اور کوشش کے باوجود ریسیور نہ رکھ سکا۔ جلدی بولو نازو، بات بہت چھوٹی سی ہے اور بہت بڑی ہے۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں سکندر، اس کے باوجود کہ تم رابعہ کو چاہتے ہو اور کبھی میرے نہیں ہو سکتے۔ یہ میرے اختیار کی بات نہیں رہی کہ تمہیں نہ چاہوں۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن نازو میرے تصور میں اسی طرح ریسیور تھامے کھڑی رہی۔ اس کی آواز اب بھی مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ سکندر، تم سن رہے ہو نا؟ ہیلو۔ زندگی میں اتنے چاہنے والے مجھے نہیں ملے۔ دلاور مسکرایا۔ میں کیا کہوں تمہیں، خوش نصیب یا بد نصیب؟ خود تم نے کسے چاہا دلاور؟ میں نے کہا۔ کس کی آرزو کی؟ صرف مال و زر کی؟ تمہارے دل میں چاہت کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ تمہارا دل تو سونے کا ایک ڈلا تھا، صرف دماغ تھا تمہارے پاس، اس سے تم نے جو چاہا پا لیا۔ اب شکوہ کیسا؟ کچھ لوگوں کے نقطۂ نظر سے تم انتہائی خوش نصیب ہو۔ تم پر اس لیے افسوس ہوتا ہے کہ اپنی خوش نصیبی کو تم نے اپنی انا پر قربان کر دیا۔ وہ بولا۔ یہ انا کا مسئلہ آخر کیا تھا؟ احکامانہ جذباتیت، جوانی کی شوریدہ سری، عاقبت نا اندیشی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر تم 10-20 لاکھ روپے لے کر واپس چلے جاتے۔ فوزیہ، رابعہ اور نازو جیسی لڑکیاں ہی کیا، ساری دنیا کی رنگینی ہی اس عمر میں تمہارے لیے تھی۔ عقل کی آنکھ سے دیکھتے تو دنیا تمہیں 20 لاکھ کی روشنی میں بڑی خوبصورت نظر آتی، لیکن تم الٹے چکر میں پڑ گئے، گڑے مردے اکھاڑنے کے، انتقام کے اور محاورے کے مطابق دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے چکر میں۔ اب تک کیا ملا ہے تمہیں اور میرا کیا گیا ہے؟ کبھی نفع نقصان کی بیلنس شیٹ دیکھو، گھاٹے میں کون جا رہا ہے، تکلیف کون اٹھا رہا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ تم آج کی بات کر رہے ہو اور میں کل کو دیکھتا ہوں، میں نے کہا۔
کون سے کل کو، وہ جو گزر گیا یا وہ جو آئے گا ہی نہیں؟ دلاور نے پرتمسخر لہجے میں کہا۔ دونوں کو۔ جو کل ہوا اسے بھلانا میرے بس کی بات نہیں، اور آنے والے دن پر میرا اعتقاد کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا، خواہ حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں۔ میں نے کہا، تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ دلاور نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ٹیلی فون آنے سے پہلے کہ تمہاری وفات کا ثبوت فراہم کرنے کے بعد تمہاری گفتگو کروانے میں کون سی عقل مندی ہے؟ تو اپنے سکندر صاحب، وہ تحفہ پہنچے گا 2-4 دن بعد۔ بات کرو گے تم ابھی، نکالنے والے تو یہی نتیجہ نکالیں گے کہ تم بعد میں مارے گئے کسی غلطی کے باعث۔ بعض اوقات بہادری بھی تو غلطی بن جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہیں بہادر بننے کا بہت شوق ہے۔ پھر کچھ دن یہی سسپینس چلے گا کہ تم زندہ ہو یا نہیں، اور ہو تو کہاں ہو۔ اخبارات سے ہمیں معلوم ہوتا رہے گا کہ تمہارے انکل کیا توپ چلا رہے ہیں، اور تمہارے چاہنے والے کہاں کہاں کی ہاک چھان رہے ہیں۔ گویا تمہیں یقین نہیں کہ اس لاش کا تحفہ وصول کرنے کے باوجود بھی ان کو میری موت کا اعتبار آئے گا۔ دلاور ہنسا۔ ارے وہ SSP بہت ہوشیار ہے، اور اس کے ساتھ ہے ایک تو تمہاری سب کچھ، وکیل محبوبہ منگیتر، وہ بھی کم چالاک نہیں۔ تیسرے شیخ جی ہیں، وہ چھان بین کر کے پتہ چلا لیں گے کہ لاش کسی اور کی ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم پھر کہیں سے تمہاری آواز سنوا دیں گے انہیں۔ کتنے عرصے بعد؟ میں نے محسوس کیا کہ میرے لہجے میں مایوسی کا عنصر غالب آنے لگا ہے۔ وہی ابھی تو بات کی ہے تم نے، دلاور بولا۔ اب 4-6 مہینے کی مکمل خاموشی ضروری ہے۔ جب دیکھیں گے کہ وہ کچھ مایوس ہونے لگے ہیں تو انہیں امید کا دوسرا انجیکشن دے دیں گے۔ لیکن تم نے تو ابھی طلب کیا ہے رابعہ کو 1 گھنٹے میں، دلاور کہا مار کے ہنسا۔ بھولے بادشاہو، رابعہ آتی ہے تو آنے دو، وہ بیٹھی رہے گی، انتظار کرتی رہے گی، شام تک یا رات تک۔ اصل مقصد تو حاصل ہو گیا، نازو نے تمہاری آواز پہچان لی، تم سے بات کر لی، اسے معلوم ہو گیا کہ تم قید میں ہو اور مجبور ہو، اتنا کافی ہے۔ اب وہ رو رو کے اور قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو یقین دلاتی رہے گی کہ غلط فہمی کا کوئی سوال نہیں۔ آواز سکندر کی تھی، لیکن اور کسی سوال کا جواب نہ دے سکے گی۔ کرنے والے تو اس سے ہزاروں سوال کریں گے، تحریری بیان لیں گے، ایک ایک لفظ جو تم نے کہا یا اس نے کہا لکھ کر دینے کو کہیں گے، سوائے اس آخری بات کے وہ سب لکھ دے گی اور بتا دے گی، مگر اس کے بعد فل سٹاپ۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ صرف ٹیلی فون تھا جو میں اس پر پھینک کر مار سکتا تھا۔ وہ اٹھ کر 2 ہی قدم گیا تھا کہ میں نے گالیاں دیتے ہوئے ٹیلی فون کو اس کے سر کا نشانہ لے کر پھینکا، مگر ٹیلی فون کے ساتھ تار تھا، چنانچہ دلاور بال بال بچ گیا۔ ٹیلی فون اس کے جسم سے چند انچ دور رہ گیا اور تار کی لمبائی ختم ہونے کے بعد جھٹکے سے نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ ویسے کوئی نہ کوئی تمہاری خبر گیری کے لیے یہاں ہر وقت موجود رہے گا، دلاور نے ٹیلی فون کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور تمہاری ہر ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ پھر بھی کسی چیز کی کمی ہو یا مجھ سے بات کرنی ہو تو بتا دینا، جیسے ہی مجھے فرصت ملی میں آ جاؤں گا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل گیا۔ کمرے کے اندر اپنی اسیری اور تنہائی کا احساس پوری شدت کے ساتھ مجھ پر مسلط ہونے لگا۔ میرے پیروں میں کوئی زنجیر نہیں تھی اور میرے ہاتھ بھی آزاد تھے، لیکن میں اٹھ کر کھڑکی تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جسمانی طور پر نقل و حرکت کے قابل ہونے تک اس امید سے نجات کی کوشش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ زندان کی دیواروں سے نکلنے اور فرار ہونے کے لیے جسمانی قوت بغیر صحت کے نہیں حاصل ہو سکتی تھی، چنانچہ ابھی تو میرے لیے سوائے لیٹے رہنے کے کوئی کام نہ تھا۔ کسی سے بات کیے بغیر اور بالکل بیکار لیٹ کر 24 گھنٹے کا پورا دن کیسے کٹے گا؟ صبح کرنا شام کا اور پھر شام کرنا صبح کا، دونوں ہی جوئے شیر لانے سے زیادہ مشکل کام ہوں گے۔ اس پر وہ ذہنی عذاب جو تصور دے گا، جو ہر تصویر پیش کرے گا، ان سب کی صورت پر رنجو علم کی ہر کیفیت کا عکس دکھائے گا، جو دن رات کے ہر لمحے میں پریشان ہوں گے، حقیقت اور بے یقینی کے درمیان معلق رہیں گے اور ایک موہوم امید پر جئیں گے۔ اچھا ہوتا اگر ایک ہی بار وہ مان لیتے کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ گیا، لیکن وہ میری آواز سن چکے ہیں، انہیں میری زندگی کا یقین آ چکا ہوگا۔ رابعہ نے پہلے ہی بتا دیا ہوگا کہ مجھے کن حالات میں اور کس طرح اغوا کیا گیا تھا۔ اب نازو بتا دے گی کہ میں نے اسے فون کیوں کیا تھا۔ مجھے اکیلا پا کے بھیانک خیالوں کی عنصریت ہر سمت سے نمودار ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نوکیلے خنجر اور بھالے تھے جن سے وہ دل کو چھیدتے تھے۔
ان کی زبان ہاردار تھی جو روح کو زخم دیتی تھی، اور ان کی آنکھیں زہر کے پیالے جو نزا کے کرب میں مبتلا تھے۔ کیا محسن سچ مچ مر گیا؟ بالآخر کب سے وہ اس جنگ میں میرے ساتھ تھا، ہر فتح اور ہر شکست میں شریک تھا، میرے لیے اتنا ہی ناگزیر ہو چکا تھا جتنا روح کے لیے ایک جسم کا وجود۔ اب یہ فرض کرنا کہ اس کو کفن میں لپیٹ کر کندھوں پر اٹھا لیا گیا اور قبر میں رکھ کے اس پر مٹی ڈھیر کر دی گئی، نہیں، یہ ناممکن ہے۔ دلاور کی ہنسی ایک بازگشت بن کے گونجی۔ ہم سب مر سکتے ہیں سکندر اعظم، کیا اور لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا تم نے؟ محسن کیا لافانی تھا تو انسان ہی نا، انسان فانی ہے۔